معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بالکل قریب آ چکا ہے، اور آپ بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا کیا مقصد ہے اور ہم رمضان کس طرح گزاریں۔ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے، چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی حلال اور پاک چیزوں کو اختیار کرنے والے اور حرام، مشتبہ اور مکروہ ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ مختصر یہ کہ تم اپنے نفس اور دل کی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے بن جاؤ۔ جیسا کہ تم روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے دور رہتے ہو، بالکل اسی طرح تمام گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور روزہ، جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو ایک خاص وقت کے لیے چھوڑ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کہتے ہیں بیکار اور فضول باتوں اور گناہوں سے دور رہنے کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں روزے کی حالت میں گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے پر مجبور کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے عزیز سامعین، دن رات آتے رہیں گے اور مہینے بھی آتے رہیں گے، لیکن یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا سالانہ جشن ہے، نہ معلوم دوبارہ یہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ ہمارے کتنے ہی جاننے والے گزشتہ سال ہمارے اندر موجود تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، اور جو آج موجود ہیں نہ معلوم کتنے لوگ اگلے سال نہیں ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں روزانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے مگر وہ اپنی آپ کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہماری مغفرت کا سبب بنے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں تو آپ کو صرف 6 کام کرنے ہیں، اور وہ 6 کام کیا ہیں؟ پہلا ہے نظر، یعنی نگاہ کی حفاظت، کیونکہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے اور اس کے دل کو گندہ کر دیتا ہے، اور جب دل گندہ ہو جائے تو وہ اچھے کام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر غیبت اور جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا ہے کان کی حفاظت۔ جن چیزوں اور باتوں کا زبان سے نکالنا ناجائز ہے ان کا سننا بھی ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں شامل ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روزہ گزارنے کے لیے گانا سنتے ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا ہے تمام اعضاء کی حفاظت، یعنی آنکھ، زبان اور کان کے علاوہ جسم کے باقی اعضاء کی بھی گناہ سے حفاظت کرے۔ یہ جو اعضاء، ہاتھ، پیر وغیرہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اعمال پیدا کرنے کی مشینیں ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ان مشینوں سے اللہ کی رضا والے اعمال پیدا کریں یا اس کی ناراضگی والے۔ ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی چیز نہ چرائے، پیروں سے گناہ کی جگہ اور گناہ کی طرف چل کر نہ جائے، پیٹ کے اندر حرام غذا نہ جانے دے۔ پانچواں ہے زیادہ نہ کھائے۔ جی ہاں دوستو، اگرچہ مال حلال ہے پھر بھی زیادہ نہ کھائے، بلکہ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دے تاکہ عبادات میں خلل واقع نہ ہو۔ اور چھٹا ہے خوف و رجا، یعنی ڈر اور امید۔
ہر عبادت کا اہم ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے قبولیت کی امید رکھے، مگر ڈرتا بھی رہے کہ شاید میرا روزہ و نماز، صدقہ و خیرات قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بظاہر بہت عبادت گزار ہوں گے، لیکن عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا عمل کرنے کے بعد اکڑنا، اترانا اور دوسروں کو جتانا عمل کو خراب کر دیتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا، مزید عاجزی اختیار کرنا اسے قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ بس یہ 6 چیزیں ہیں: نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، تمام اعضاء کی حفاظت، زیادہ نہ کھانا، اور خوف و رجا یعنی ڈر اور امید۔ ان کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھے سے گزرے گا، عبادت میں مزہ بھی آئے گا اور روزہ بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو روزہ بھی بہت لگتا ہے اور بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اس رمضان میں ان 6 چیزوں کا خیال رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔